ہمیں تو حکم تھا کہ جو مسلمان حکمران ہیں، اسلام کے خیر خواہ ہیں، ان کا تم نے خیر خواہ رہنا ہے۔ یہ ہمارا عہد تھا حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو ہندو بھی چور کہتا ہے، انگریز بھی چور کہتا ہے، اور میرے ملک کا اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بھی چور کہتا ہے۔ جو بیچارہ پورے دن لگا کے محنت کر کے 1000 روپے کمائے، اس کو بھی اسی حساب سے ملے، جس کی روزانہ کی کروڑوں کی آمدن ہو اس کو بھی اسی حساب سے ملے۔ چور کون ہے؟ اورنگزیب ہے۔ چور اورنگزیب ہے، جس کے پورے گھر سے جناب 4 روپے 2 آنے نکل رہے ہیں۔ 50 سال کی حکومت ہے، اس بندے نے 1 آنا نہیں لیا حکومت سے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے یہ دارے کو قتل کیا تھا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ وہ الزام ہے جو ہندو بھی لگاتا ہے، انگریز بھی لگاتا ہے، اور آفتاب اقبال بھی لگاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 90 سے اخلاق حسنہ و عالیہ کا ذکر فرمایا تھا، تو یہ انہی کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور آیت نمبر 91 میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ اذا عَاهَدتُّم، فرمایا کہ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو تم۔ آیت نمبر 92 میں مزید اس پر تنبیہ فرمائی۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تبلیغ کے کچھ دعوت دین کے کچھ آداب تعلیم فرمائے۔ آیت نمبر 94 میں ایک بار پھر وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے، لیکن ایک الگ طریقے سے، ایک الگ تیور کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ تم باہمی قسموں کو ایک دوسرے سے دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ تم ایک دوسرے کے قسمیں کھا کر کے، یعنی کسی کے ساتھ تم عہد کرو اور قسم اٹھاؤ کہ میں یہ کام کروں گا، وہ بندہ بھی بظاہر مطمئن ہو جائے، یہ تو کچھ عرصے کے بعد جا کے پتہ چلے کہ وہ تو قسم اس نے ایسے دھوکہ دینے کے لیے کھائی تھی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات یہ لوگ شروع دن سے ایسا کرتے ہیں، قسم جب کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو حالانکہ قسم دیتے ہوئے اعتبار قسم دینے والی کی نیت کا نہیں، قسم لینے والی کی نیت کا ہوتا ہے۔ یہ غور سے سنیے گا مسئلہ، کس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے؟ قسم لینے والی کی نیت کا۔ عموماً جو قسم دینے والا ہے، قسم لینے والا اس نیت سے قسم لے گا کہ جو میں معاہدہ کر رہا ہوں پورا ہو، سمجھ آئے نا؟ اور یہ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً قسم دینے والا بھی پابند ہے اس کو اسی نیت سے قسم دینے کا جس نیت سے وہ لے رہا ہے۔ عموماً کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قسم لے رہا ہوتا ہے اپنا حق لینے کا، اور یہ قسم دے رہا ہوتا ہے، نیت دے لفظاً یہ رہا ہوتا ہے کہ میں تیرا کام کروں گا، لیکن نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں۔ یہ چاہے نیت کرے یا نہ کرے، شریعت مبارکہ نے اللہ اکبر کبیرہ قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار کیا ہے کہ وہ جس نیت کے ساتھ قسم لے رہا ہے، قسم اسی نیت کے ساتھ، انہی لفظوں کے ساتھ منعقد ہوگی۔ اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو عند اللہ بھی مجرم ہوگا، لوگوں کے ہاں بھی وہ مجرم کہلائے گا۔ مسئلہ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی جو بندہ قسم لے رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، دینے والا اندر جو مرضی نیت کرتا رہے۔ عموماً ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں نیت اور ہوتی ہے، زبان سے قسم کسی اور حساب سے کھا رہے ہوتے ہیں، زبان سے قسم کھا رہے ہیں کہ اگلے بندے کا حق دیں گے، لیکن اندر نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔
سمجھا ہے نا جی؟ شریعت مبارکہ نے لازم کر دیا قسم دینے والے کو کہ اس کی نیت کا اعتبار ہی کوئی نہیں. سمجھا ہے نا جی؟ نیت کا اعتبار ہے اس بندے کا جو قسم لے رہا ہے، اس کے ظاہری لفظوں کا اعتبار ہوگا، اور یہ اپنے ظاہری لفظوں کا جو اس نے قسم کھائی ہے، جو الفاظ بولے ہیں، یہ انہی الفاظ پر اس بندے کو حق دینے کا پابند ہوگا. انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ. اس معاملے میں بہت سارے لوگ آج بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمایا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں نہ کھاؤ، مطلب یہی ہے کہ قسم دینے والا جو ہے اس کی نیت اور ہوگی، لینے والے کی نیت اور ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ شریعت مبارکہ نے فرمایا کہ قسم لینے والے کی نیت اور دینے والے کے الفاظ یہ قابل اعتبار ہوں گے. سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ قسم لینے والے کی نیت اور دینے والے کے الفاظ یہ قابل اعتبار ہوں گے، کیونکہ جو قسم لے رہا ہے، جس نے اپنا حق لینا ہے، اس کی نیت میں تو خلل ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ گڑبڑ وہی کرتا جو دینے والا ہوتا ہے نا؟ اس لیے نیت اس کی معتبر ہوگی، الفاظ اس کے معتبر ہوں گے، کیونکہ یہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر قسم کھا رہا ہے، تو یہ قسم میں تو گڑبڑ کرنے سے رہا، الفاظ میں گڑبڑ نہیں کر سکتا. ہاں گڑبڑ جہاں ہو سکتی ہے وہ نیت میں ہو سکتی ہے. تو شریعت مبارکہ نے اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں کیا. سمجھ آئے نا؟ نیت لینے والے کی اور الفاظ کا اعتبار کس کا ہوگا؟ وہ دینے والا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے اس طرح قسمیں نہ کھاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے اس طرح تو ایک دوسرے سے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں لوگ، توڑتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں جو سزا بیان ہوئی ہے نا وہ بہت بڑی بیان ہوئی ہے. یہ ذہن میں رہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے. فرمایا کہ تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. یہ الفاظ یہی ہیں، بیان وہی ہے، موضوع وہی ہے، بات وہی ہے، لیکن بات یہاں وہی ہو رہی ہے، لیکن سزا آگے اور بہت بڑی بیان ہو رہی ہے. بات کا تیور جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں بات ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ذریعہ نہ بنا لو. پھر کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا؟ اللہ فرماتا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. تمہارے قدم اسلام پر جمنے کے بعد پھسل جائیں گے، تمہارے پیر ہی پھسل جائیں گے. بتائیں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہارے قدم بعد ثبات کے میں کہ وہ پھسل جائیں گے. آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ اور تم بہت برا عذاب چکھو گے. یہ ذہن میں رہے، جہاں یہ آئے نا کہ تم بہت برا عذاب چکھو گے یا تمہیں دردناک عذاب ملے گا، یہ مسلمان کے لیے پورے قرآن میں آیا ہی کوئی نہیں. یہ آیا ہی اسی کے لیے ہے جو کافر ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ تو آپ ذرا غور آگے دیکھیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، میں کہ تم بہت برا عذاب چکھو گے. بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے. غور کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے قسم کھائی تھی فلاں چیز دوں گا، فلاں نہیں دوں گا، فلاں چیز دوں گا، الفاظ یہ تھے دوں گا، نیت تھی نہیں دوں گا. بظاہر تو ایک بندے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تیرے اسلام سے قدم پھر جائیں گے، اور تو نے اللہ کی راہ سے روکا ہے. اس قسم کے نہ پورا کرنے کی وجہ سے تجھے عذاب بھی ہوگا. اور کر رہے ہیں بھائی؟ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. حالانکہ بات قسم کی بھی ہوتی تو یہ والے تیور کہیں بیان نہیں ہوئے کہ اللہ فرما دے تو اسلام سے پھسل جائے گا. سمجھ آیا نا جی؟ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہاں جو قسم ہے نا، جو عہد، جس عہد کی بات ہو رہی ہے
وہ سب سے پہلا عہد رب کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب سے پہلا عہد رب کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ کیا ہوا عہد بھی نہیں توڑیں گے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی نہیں توڑیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور حبیب کریم علیہ السلام کے جو عہود ہیں وہ میں نے کئی بار آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کیے ہیں۔ یہ بھی حضور کی طرف سے عہد ہے، یہ بھی حضور کی طرف سے عہد ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی 2 بار بیان کر چکا ہوں۔ امام عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، جو بندہ مومن کے حضور کے ساتھ عہد ہیں، جو بندہ مومن کے حضور کے ساتھ عہد ہیں اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ اس میں امام شعرانی نے لکھا ہے پوری امت نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے حضور کے ساتھ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے جو حکمران ہوں گے مسلمان، ان کے بھی ہم خیر خواہ رہیں گے، اور آپ کی امت کے جو علماء ہوں گے ان کے ساتھ بھی خیر خواہ رہنے کا یہ پوری امت کا عہد ہے، پوری امت کا عہد ہے۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بتائیں آج یہ امت جو ہے، باقی چلو چھوڑیں، علماء کے ساتھ جو معاملہ ان کا رویہ ہے وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، میں آج آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھتا ہوں، یہ ضمناً آ گئی تو میں نے کہا چلو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سلاطین اسلام کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک ہے جو مسلمانوں کے حکمران گزرے ہیں، باقیوں کو چھوڑیں، اورنگزیب عالمگیر کا معاملہ لے لیں، ہیں جو ہماری قوم بیٹھ کے سارے مغل حکمرانوں کو ہی یک لخت رگڑ دیتی ہے۔ ہمیں تو حکم تھا کہ جو مسلمان حکمران ہیں اسلام کے خیر خواہ ہیں ان کا تم نے خیر خواہ رہنا ہے، یہ ہمارا عہد تھا حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو ہندو بھی چور کہتا ہے، انگریز بھی چور کہتا ہے، اور میرے ملک کا اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بھی چور کہتا ہے۔ بتائیں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے زندگی ساری 50 سال سارے مغلوں میں سب سے لمبی چوڑی حکومت ان کی تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی تھی، اور 50 سال کے دور حکومت میں آپ حیران ہوں گے ایک آنا بھی نہیں لیا حکومت سے، نہ خود ایک آنا لیا ہے نہ اپنے کسی بیٹے کو لینے دیا ہے۔ 50 سال، اور 50 سال پورے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے ٹوپیاں سلائی کی ہیں اور قرآن پاک اور سیرت کی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ ٹوپیاں بیچتا تھا بندہ، اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ 50 سال جب سے اس نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی اس بندے نے گھر میں چھنا ہوا آٹا بھی استعمال نہیں کیا، یار چھنا ہوا آٹا بھی استعمال نہیں کیا اس نے، موٹا کھانا کھایا اس بندے نے 50 سال میں۔ یہاں آج آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں، بتائیں وہ بھی کھائیں گے روٹی اس طرح کی؟ خود بندہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے گیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں میری فلاں جگہ پر 4 روپے 2 آنے پڑے ہیں، یہ میں نے ٹوپیاں بیچ کے اکٹھے کیے تھے پیسے، اور اسی لیے جمع کیے تھے تاکہ میرے کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ قبر کھودنے والوں کو بھی پیسے اسی سے دینے ہیں، میرا کفن بھی اسی سے تم نے لینا ہے۔ بتائیں 50 سال حکومت کرنے والا، پورے اس کی حکومت پتہ کہاں تک تھی؟ پورا ہند، پورا سندھ، پورا بنگلہ دیش، چائنا کے کئی علاقے اس میں شامل تھے، یہ بھوٹان اس میں شامل تھا، برما اس میں شامل تھا، اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا یہ باقی جتنے علاقے ہیں سارے کے سارے ہیں، اس نیپال، یہ سارے علاقے شامل تھے اس کی حکومت میں۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک بندہ، اور دنیا سے جاتے ہوئے 4 روپے 2 آنے پڑے ہوں، پھر بھی کوئی بندہ اسے چور کہے تو اس کے منہ پہ 4 حرف اور پورا بجا نہ آئے اس کے منہ پہ، بتائیں شرم حیائی کو نہیں اس کو چور کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، دیکھیں بات سنیں، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے، اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، ان پہ جو چوری کا الزام لگاتے نا وہ انگریز کی سازش ہے اور ہندوؤں کی سازش ہے، اور میرے نام نہاد جو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو اینکر فینکر کیا کہ بیٹھے ہوتے نا یہاں بد دماغ ہیں، جاہل کے بچے جن کو پتہ ہی کو نہیں، وہ جاہل جو ہے بیٹھتا ہے ٹی وی پہ، وہ مچھل کیا نام ہے اس کا، آفتاب اقبال ہیں،
اس کا مجھے کلپ کسی دوست نے بھیجا کہ وہ حضرت کہہ رہے تھے جی اورنگزیب سے بڑا چوری کو نہیں آیا یہاں، اس سے بڑا ظالم کو نہیں آیا یہاں، بتائیں۔ اور اس نے جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں۔ اس نے کہا جی اس نے جی ہاں ہندوؤں پہ ٹیکس لگا دیا تھا، ہندوؤں سے پیسے مارتا تھا جی وہ۔ سنو بھائی، ہندوؤں سے مسلم رعایا میں اسلامی حکومت میں رہنے والا کافر جو ہے اس کو مسلمان حکومت عزت بھی دے گی، اس کی مال کی جان کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گی، اس کے عوض میں اسلام اگر کہے کہ اس سے تم لو تو اس میں وہ چور کہاں گیا؟ پھر تو ذلیلو تم نے رب کے قرآن کو چور کہا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ قرآن کا فیصلہ ہے یار۔ اچھا چلو، کہتے ہیں جی اس نے جزیہ لیا تھا ہندوؤں سے لہذا وہ تو ہو گیا چور ہیں، جس نے کچھ فیصد لیا تھا وہ بھی سالانہ، سال کے بعد، وہ بھی کمانے والوں سے لیتا تھا۔ یہاں نہ کمانے والی اماں جو 60 سال کی بوڑھی بیٹھی ہے، جس کا شوہر بھی مر گیا ہے، بچے بھی کوئی نہیں پاس، اس کو بھی کتنے فیصد ہیں جی بجلی کے بل کے ساتھ ٹیکس لگ کے آ رہے ہیں۔ یہاں کوئی چوری کو نہیں، یہاں کوئی چوری کو نہیں۔ بتائیں نا بھائی، جہاں جنگ لگی ہوئی ہے وہاں بھی تیل مہنگا نہیں ہوا، یہاں رات کو سوتے ہیں سویرے اٹھتے ہیں 100 روپے لیٹر بڑھ جاتا ہے، یہاں کوئی چوری کو نہیں۔ بتاؤ نا بھائی، ہم جو بیچارہ بابا کرتا ہی کچھ کوئی نہیں، اس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، جو اربوں روپیہ کماتا ہے اس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یہ ظالمانہ نظام نہیں ہے؟ جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ پھرتا ہے وہ بھی 400 روپے کچھ پیسے دے کر کے پیٹرول خریدتا ہے، جو لینڈ کروزر پہ آیا ہے اسی کو بھی اسی ریٹ پہ ملتا ہے پیٹرول۔ کیا ہے یہ انصاف ہے؟ جو بیچارہ پورے دن لگا کے محنت کر کے 1000 روپے کمائے اس کو بھی اسی حساب سے ملے، جس کی روزانہ کی کروڑوں کی آمدن ہو اس کو بھی اسی حساب سے ملے۔ چور کون ہے؟ اورنگزیب ہے۔ شرم سے مرتے نہیں ہو تم، پھر وہ ڈوبتے نہیں ہو تم، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یہاں غریب جو ہے اس سے ٹیکس لیا جائے اور جو ان کے محکمے میں لگ جائے، بجلی بھی معاف ہے، تیل بھی معاف مفت ہے اسے، ہر شے مفت ہے اسے، کہیں اس کو پکڑی کو نہیں بھائی۔ لاکھوں روپیہ ان کو مراعات میں جاتا ہے ماہانہ، جن کے جناب اکیلے ایک وزیر یہاں گزرا ہے پاکستان میں، جب اس کی وزارت ختم ہوئی نا 5 سال بعد، اس کا حساب لیا گیا، اکیلی 48 لاکھ روپے کی لسی پی تھی انہوں نے 5 سالوں میں، 48 لاکھ کی لسی پی گئے۔ چور اورنگزیب ہے، جس کے پورے گھر سے جناب 4 روپے 2 آنے نکل رہے ہیں۔ 50 سال کی حکومت ہے، اس بندے نے ایک آنا نہیں لیا حکومت سے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے استاد ہیں، میں مختصر سناتا ہوں آپ کو۔ ملا جیون رحمہ اللہ نام تھا ان کا۔ استاد کو ملنے آئے تو استاد نے نذرانے میں چونی دی۔ کیا دیا؟ چونی دی۔ اس کے کچھ سالوں بعد حاکم کہیں گئے ہوئے تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ واپس آئے تو پوچھا ہاں بھی سنائیں کیا معاملات ہیں؟ وزیروں نے، آپ کو پتہ ہی ان کو فواد ڈبو بھی ہوتے ہیں ان میں، ایک وزیر نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کے جو استاد ہیں ملا جیون رحمہ اللہ، ان کے پاس تو بڑا مال آ گیا، بڑے جانور ہیں، بڑی زمینیں ہیں، اگر کہیں تو ان سے بھی لگان لے نہ لیں۔ آپ کے استاد سے بھی، انہوں نے کہا استاد میرے تو بڑے سیدھے سادے بندے تھے، ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ بلایا گیا ان کو، ہاں جی وہ اتنا مال آپ کے پاس آیا استاد جی کہاں سے آیا؟ مہربانی فرمائیں ہمیں بھی تو بتائیں، کوئی نسخہ ہمیں بھی تعلیم فرمائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ چونی تیرے پاس، جو چونی تو نے مجھے دی تھی وہ آئی کہاں سے تھی؟ وہ چونی جو دی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ اللہ اکبر۔ اسی جہاں وہ بیٹھتے تھے دہلی کے اندر، وہی چوک میں ایک ہندو تھا، اس کی دکان تھی، سیٹ اس کو کہتے تھے ہندو کو۔ اورنگزیب نے کہا اسے کہو کہ اپنے گھر کا کھاتا لے کے آئے۔ گھروں کے بھی کھاتے لکھے ہوتے تھے بھائی، وہ لے کے آیا، کہا کہ فلاں سن کا کھاتا نکال، اس نے کھاتا نکالا، کہا کہ یار یہ چونی تو نے کس کو دی تھی وہ بتا دوں۔ ہندو کو کہا، اورنگزیب نے کہا یہ چونی کسے دی تھی یہ بتا دوں۔ اس نے کہا کیا بتائیں حضرت؟ رات کو ایک بار بارش آ گئی تھی طوفانی، اتنی طوفانی بارش کہ ہمارا پرنالہ نیچے گر گیا،
سارا پانی گھر میں داخل ہو گیا، میرے بچے جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ چمٹ کے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، باہر کو بندہ مل ہی نہیں رہا جو آ کے اس کی لپائی کر دے۔ ایک بندہ جو ہے نا گلی سے گزرا، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا یار میرے گھر کی تعمیر کر دے، تو کہتے وہ آ گیا، اس نے آگے یہ پورا بنایا۔ بنانے کے بعد جب نیچے اترا جانے لگا، میں نے کہا مزدوری، انہوں نے کہا دے دو بھائی، کتنی دیتے ہو؟ کہتے میں نے کہا یار یہ 54 ہے، دیتے ہوئے مجھے بھی حیا آتی ہے، پیسے زیادہ بنتے ہیں، کم از کم 1 روپیہ مزدوری بنتی ہے جو تو نے اتنی آدھی رات لگا کے میری جو ہے چھت بنائی ہے، تو نے اتنا گارا مٹی اٹھا کے لایا خشک، یہ ساری بنائی ہے تو نے، لپائی کی ہے اس کی، تو یہ تیری مزدوری 1 روپیہ بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے، آپ مجھے یہ 54 ہی دے دیں۔ کہتے میں نے اسے جاتے ہوئے کہا تھا یار جب بھی تیرے چکر لگے مجھ سے لینا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کہنے لگے استاد جی یہ وہی 54 ہے، وہ چھت میں نے تعمیر کی تھی۔ بتائیں، ہندوؤں کے گھر بھی جا کے چھت تعمیر کرے وہ تو چور ہو گیا ہے، جو مسلمان بہن بیٹی کی سر کی چادر بھی اتار لے وہ کون ہے؟ بتائیں، وہ جو انڈیا میں گجرات کا قصاب بیٹھا ہوا ہے چوڑا ذلیل ہیں، جس نے جناب ایک دن کے اندر یوگی ذلیل نے 1600 مدرسے گرانے کے آرڈر جاری کیے ہیں، پورے صوبوں سے مدرسے گرا دیے گئے، بلڈوزر آتے ہیں وہ سارے مدرسے گرا کے چلے جاتے ہیں۔ چور کون ہے؟ اورنگزیب ہے۔ ہمیں تو خیر خواہ رہنے کا حکم تھا بھائی ان کا، ہم نے کیا کیا؟ اچھا ایک یہ الزام تو یہ ہو گیا ان پر، دوسرا الزام لگاتے ہیں جی اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے جناب اپنے یہ کو باقاعدہ وہ حساب نہیں کہ پہلے میں پکا کے آیا ہوں، ایک دم سے وہ آئے مبارکہ آئی تو میں نے کہا کہ اس پہ یہ بات ضروری ہے کرنا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے جی دارے کو قتل کیا تھا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا، یہ وہ الزام ہے جو ہندو بھی لگاتا ہے، انگریز بھی لگاتا ہے اور آفتاب اقبال بھی لگاتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جی اس نے دارے کو مروایا تھا جبکہ دارا ولی عہد تھا۔ سنیں ذرا غور سے، دارا جو تھا دارا شکوہ یہ پہلے قادری سلسلے میں بیعت تھا، یہ بڑی صوفیانہ اس کی کتابیں تھیں، کتابیں اس کی میں نے خود پڑھی ہیں، بہت اچھا کام تھا اس کا، لیکن بعد میں اس کا دماغ خراب ہوا، یہ اکبر کے پاؤں پہ چل پڑا تھا، یہ نیا دین ترتیب دے چکا تھا دین الہی کے طرز کا، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام اور ہندوازم یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے ہندوؤں کی کتاب اور قرآن دونوں کو ایک ہی کہہ دیا تھا۔ سمجھائے نا جی؟ یہ ارتداد کا شکار ہو چکا تھا مکمل طور پر، اور اس کا معاملہ یہاں تک ہوا، شاہ جہاں جو ہے نا اس کا والد، اورنگزیب کا والد، یہ دارا ہو گیا، مراد ہو گیا، شجاع ہو گیا، ان سب کو آگے لا رہا تھا، اورنگزیب کو پیچھے کر رہا تھا۔ اورنگزیب جو ہے یہ دکن کا حاکم تھا، ذیلی حاکم تھا، باپ کے تحت کام کرتا تھا، لیکن باپ نے خود غداری کی، باپ نے دارے کو جو دارا اسلام سے پھر چکا تھا اس دارے کو 60 من سونا بھیجا، کہا کہ یہ جماعت جمع کرو، لشکر جمع کرو، آ کے اورنگزیب کو قتل کرو۔ تو سن رہے ہو یار؟ اور الزام کس پہ ہے؟ اورنگزیب پہ، کہ اس نے جناب بھائی کو قتل کروایا تھا دارے کو، اور باپ کو قید کیا تھا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ ذرا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو قتل کرنے کے لیے باپ شاہ جہاں جو ہے اس نے 60 من سونا بھیجا تھا پنجاب دارے کو، تو جا کے جمع کر جماعت، لشکر ترتیب دے، اور آ کے دکن، حیدرآباد دکن آ کے تو اس کو قتل کر دے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو۔ اب ہوا یہ، جب اس نے چڑھائی کی دارے نے فوج لے کر کے، ادھر والد بھی اس کو ولی عہد مقرر کر رہا ہے دارے کو جو مرتد ہو چکا تھا۔ اب اس پورے قضیے کے اندر جو معاملہ ہوا نا جی، وہ دہلی عدالت جو عدالت عالیہ تھی اس کے قضات نے، بڑے قاضیوں نے، چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے حق میں، کہا کہ تیرا باپ بھی اسلام کو ڈبونے کے چکر میں، اور دارا ویسے مرتد ہو چکا ہے، تیرے ابے کا دل دارے کے ساتھ دھڑکتا ہے، کیونکہ دارا جو ہے یہ اپنے ابے کے ساتھ رہتا تھا، یہ باقی جو 3 بیٹے تھے یہ مختلف علاقوں میں تعینات تھے۔ تو قاضی اسلام نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے تم اسلام کی خیرخواہی کے لیے تم ان کا خاتمہ کرو۔ یہ فیصلہ قاضی کا تھا۔ بتائیں، بھٹو کو پھانسی ضیاء الحق نے دی تھی، یہ کورٹ کا فیصلہ تھا، کورٹ کا فیصلہ تھا نا۔ جب فیصلہ کورٹ کا ہو تم ضیاء الحق پہ نہیں تھوپتے ہو،
تو یہاں بھی فیصلہ کورٹ کا، عدالت کا ہے. عدالت عالیہ جو دہلی میں قائم تھی اس کا فیصلہ تھا کہ تم اسلام بچاؤ آگے، کیونکہ دارہ آ جاتا پھر سے وہی حالات پیدا ہو جاتے جو اکبر نے پیدا کیے تھے. وہ تو مرتد ہو چکا تھا، پورا اسلام چھوڑ چکا تھا. وہ دارے کا قتل جو ہے وہ قاضی کے حکم پہ ہوا ہے اور محض اسلام کے دفاع میں، اسلام کو بچانے کے لیے ہوا. اب رہا معاملہ اس کے والد کے قید ہونے کا، اس کے والد کا قید ہونا بھی وہ بھی عدالت عالیہ کے کہنے پہ ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، آگرہ کے محل میں شاہ جہاں موجود تھا. اس پورے محل کو انہوں نے 8 دن پورے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بیٹھے رہے. کہا کہ ابا آپ دارے کی حمایت سے باز آ جائیں، دارے کا آگے بڑھنا اسلام کے اختتام کی طرف جائے گا، لوگوں کو مرتد بنائے گا دارے کا آگے بڑھنا، آپ مہربانی کریں. یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے، آپ جو ہے نا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ بیمار ہو چکا تھا 1600 کچھ میں. شاہ جہاں 8 سال پورے شاہ جہاں جو ہے اسی قلعے میں رہا. دنیا جہان کی ہر سہولت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے اپنے والد کو وہاں پہنچائی، صرف اس کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اسے پتا تھا بھی ابا باہر آتا ہے تو پھر معاملہ خراب کرے گا. ٹھیک ہے جی، وہ بھی قاضی کے حکم پہ ہوا تھا اور اسلام کے مفاد میں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر اسلام جو ہے اس کا کام بہت بڑا آگے. تیسرا الزام یہ، اچھا پھر ہر عید کو تحفے تحائف نذرانے جو بھی ہو سکتا تھا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بھیجتے، ہر بار خط بھیجتے، ہر بار عید پہ آتا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اپنے والد سے معافی مانگنے کے لیے، کئی دن تک قلعے کے باہر بیٹھا رہتا. ابا جواب ہی نہ دیتا، ابا تحفے قبول کر لیتا لیکن بیٹے کو جواب نہیں دیتا تھا. اب بیٹا بھی کیا تھا کہ ابا میں اسلام کے ہاتھوں مجبور ہوں، وہاں سے واپس چلا جاتا بیٹا. یہ معاملہ ہو گیا بھائی، ہو گیا نا واضح. تیسرا معاملہ کہتے ہیں جی اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے ان کے مندر توڑے تھے. اگر مندر توڑے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے 50 سال میں، بتائیں یہ گنجے اور یہ یوگی یہ پیلے ماتھے لے کے آج گھوم رہے ہوتے یہاں؟ بتائیں نا، آج ہندوانی عورتیں یہاں بچے جنم دے رہی ہوتی، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اسی طرح مندروں کو توڑتے ختم کرتے. تو اور بھائی کچھ مندر تھے ان کے جنہوں نے بدماشی کی تھی، اسلام کی حکومت سے ٹکرانے کے لیے سازشیں کی تھی، ان مندروں نے فنڈنگ کی تھی، اس لیے ان مندروں کو ختم کیا تھا. یہاں تو یہ بدماش یوگی وغیرہ وہ جو مدارس بیچارے کاری کچھ نہیں رہے، یہ تو ان کو گرائے جا رہے ہیں. اورنگزیب چور ہو گیا، یہ جناب یوگی بزرگ ہو گیا. سمجھ سے باہر بات ہے یا نہیں؟ اور یہ ذلیل یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے باقاعدہ ان کے مندروں کو، بڑے بڑے مندروں کو جگیریں دی تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور حکومت کے اندر ان کے دربار میں سب سے زیادہ جو منصبدار تھے وہ ہندو تھے، سب سے زیادہ منصبدار ہندو تھے، مسلمانوں کی تو تعداد ہی کم تھی وہاں. پھر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب بسڑے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. سچی بات ہے ان لوگوں نے وہ حال کیے نا ہمارے بزرگوں کی تاریخ کا حشر نشر کر دیا ہے. افسوس اس بات کا ہے جو ہندو کا نظریہ ان کے لیے وہی انگریز کا نظریہ ان کے لیے اور وہی مسلمان کا نظریہ ہو گیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو بھی بدنام کرے ہمیں، نصرانی بھی، انگریز بھی بدنام کرے ہمیں، اور ہم مسلمان خود بھی بدنام کریں اپنے بزرگوں کو. اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جیسا نیک سیرت بندہ قسم خدا کی ہندوستان کی پوری تاریخ میں حاکم گزرے ہی کوئی نہیں جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں جی ذرا غور کریں آیت مبارکہ پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں نہ کھاؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، میں کہ پھر تمہارے قدم جو ہیں جمنے کے بعد پھر پھسل جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میں پھر ہوگا یہ کہ تم عذاب چکھو گے بہت برا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا لوگوں، اللہ کی راہ سے روکا. یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ میں کل گفتگو کروں، ابھی بات رہ گئی ہے
جس طرح بندہ کو کھانا کھائے نا، 4-5 کھانے کھا لے تو ابھی کھیر رہ جائے تو کہتے ہیں کہ ابھی تک بات بنی نہیں ہے، سمجھا ہے نا؟ انشاءاللہ عز و جل کل میں پھر اس کو کھولوں گا تاکہ یہ معنی مکمل طور پہ واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔